جناب تو آج کی سٹوری بہت ہارر ہے دوستوں. ہمارے اب بھی جو گاؤں کے علاقے ہیں نا اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری بڑی بزرگ خاتون ہوتی ہے ویسے مطلب دادی اماں ایسے چچی وغیرہ جو کہ اب بوڑھی ہو چکی ہے تو وہ لوگ اب بھی ہاتھوں سے وہ لسی نہیں بناتے تھے جیسے بجلی کا مشین نہیں وہ جو ایسے مطلب کچھ بہت بڑی لکڑی سے ایک وہ بنی ہوتی ہے اور اس کو ایک مٹکے میں دہی وغیرہ ڈال کے اس میں وہ رکھ کے پھر ایسی رسیوں سے گڑ 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 ایسے. تو یہ اب بھی ہمارے سوات میں اکثر ہوتا ہے. ہماری دادی کے گھر میری امی کے گھر ایسا. تو میری امی کو شوق ہوتا ہے نا وہ بہت کرتی ہے. اس کے پاس مشین بھی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس سے میرے ہاتھوں کو ورزش ملتا ہے تو اکثر وہ اس سے بھی کرتی ہے. تو میری امی کہتی ہے کہ دادی ہمیں ایک سٹوری سناتی تھی کہ جب ان کی گاؤں میں جب وہ چھوٹی تھی یعنی دادی جب چھوٹی تھی تو کہتے تھے کہ ان کی میری دادی کی جو دادی تھی نا وہ جب لسی کرتی تو کہتی تھی کہ وہ یہ ہوتا تھا کہ اس زمانے میں بہت آبادی بہت کم تھی تو باہر گھر کے باہر ایک چھوٹا سا گھر مٹی کا ہوا کرتا اس کے باہر ایک درخت ہوتا تھا. اسی درخت کے نیچے میں بیٹھ کے نا اور اس درخت پہ وہ چیز باندھ کے میں نے جو ابھی بتایا کہ اسے پھر مٹکے میں ڈبو کے اسی طرح گڑ 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 درخت سے باندھا تھا نا. تو اسے میں جو ہے میری دادی جو ہے لسی بناتی تھی. امی کہتی تھی کہ دادی کی جو دادی ہوتی تھی وہ لسی بناتی تھی. تو وہ کہتی تھی کہ ایک چھوٹا بچہ ہر دوپہر کے ٹائم وہ بناتی تھی. تو جس دن میں لسی بنا رہی ہوتی تھی تو ایک چھوٹا بچہ آ کے ایک گلاس لا کے یا ایک مٹی کا مٹکا چھوٹا سا اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ اب تو لوگ لسی کو بہت قیمتی سمجھتے ہیں اور ہے بھی لیکن اس زمانے میں یہ تھا کہ لوگ ایک دوسرے کے گھر میں دہی دودھ یہ بیچتے تھے کیونکہ یہ جو شہروں والی چیزیں یہ تو نہیں ہوا کرتی تھی تو بس یہی سوغات ہوتی تھی. تو وہ بچہ جب بھی آتا تھا تو امی کہتی تھی کہ جیسے بچے روٹی مانگتے ہیں رات میں کانا وغیرہ تو اس طرح دادی سمجھی کہ یہ بچہ بھی تو دادی وہ مٹکا بھر کے اسے دے دیتی تھی. اس کے اوپر وہ مکھن بھی تھوڑا بہت ڈال دیتی تھی. وہ بچہ روز جا کے پیتا تھا. ایک دن دادی کو ویسے ہی خیال آیا کہ بہت سے چھوٹا سا بچہ ہے غریب سا میں دیکھوں آخر کیا ان کے گھر میں کھانا نہیں پکتا غریب ہے تاکہ میں ان کی تھوڑی سی مدد کروں. تو دادی نے ان سے پوچھا بھی کہ آپ کا گھر کا ہے میں نے آپ کو پہلے اس گاؤں میں نہیں دیکھا. تو اس بچے نے اس بات میں کچھ نہیں کہا اور جانے لگا. دادی نے کہا جیسی وہ جانے لگا میں نے تھوڑی دیر میں بھی اس کے پیچھے جانے لگی. اپنی چیزیں ویزیں سمیٹ کے سائڈ پہ رکھ کے چوری ووری نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں تو میں اس کے پیچھے جانے لگی. لیکن بچہ جھاڑیوں کے بیچ میں جا کے نا غائب ہو گیا. خیر میں بھی جھاڑیوں کے بیچ میں گئی چلو کوئی گھر ہوگا مجھے مل جائے گا. اچھا گھر بہت سارے تھے مٹی کے بنے تھے دور. تو میں نے دیکھا کہ وہ بچہ میں اچھا ادھر ادھر دیکھ رہا ہے تو میں بھی اس کو دیکھ رہی تھی. تو مجھے ایسے لگا جیسے بچہ کچھ چھپا رہا ہے تو میں ایک درخت کے پیچھے چھپ گئی. تو بچے نے پیچھے دیکھا یعنی جیسے اس کو پتہ ہو کہ میں اس کے پیچھے آ رہی ہوں. پھر وہ بچہ جانے لگا. پھر میں تھوڑی مطلب اس کے پیچھے جانے لگی تو پھر اس نے پیچھے دیکھا اور میں چھپ گئی. خیر بچہ کسی جگہ پہ جا کے غائب ہو گیا اور میں اس کے پیچھے چل گئی. اب میں اس کو دیکھنے کہ یار کس گھر میں جا گیا ہوگا. تو ایک درخت کے پیچھے سے کہتے میرے پیچھے مت آؤ. تو میں حیران رہ گئی کہ چھوٹا سا بچہ تھا پہلے تو بات ہی نہیں کر رہا تھا اب اتنی بڑی آواز اس کی ایک ایسی آواز تھی کہ دادی کہتی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اچانک. اور میں نے دیکھا کہ وہ بچہ بیٹھا ہے اور وہ لسی وہ پی رہا ہے اور اس کے منہ سے بہہ رہا ہے اور اس کی آنکھیں بہت عجیب ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے اور اپنے ساتھ اس طرح کچھ کہہ رہا تھا شپ 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 شپ. تو دادی کہتی میں اسے دیکھ رہی تو اچانک اس کے پاؤں لمبے ہوتے گئے اور میں وہاں سے بھاگ نکلی. میں واپس آئی. یہ دوپہر کا ٹائم تھا لوگ سو رہے تھے گرمیوں کا موسم تھا اس لیے یہ لسی وغیرہ گرمیوں میں ہی لوگ کرتے ہیں گاؤں میں. سردیوں میں تو لوگ اس کو منہ تک نہیں لگاتے. میں نے دیکھے بہت سارے گھروں کے باہر ایسے سفید سی کچھ بہہ گئی ہوتی تھی تو میں کہتی تھی یہ دودھ ہے یا کیا. تو میری بہن مجھے کہتی آپ کو نہیں پتہ یہاں لوگ سردیوں میں نہیں پیتے اس کی جو ہے کڑی بنا لیتے یا اگر بہت زیادہ یہ کھٹی ہو جاتی ہے کیونکہ لوگ پیتے نہیں ہے تو اس کو گرا دیتے ہیں. تو مجھے بہت افسوس ہے یار ہم تو اس کے پیچھے مر گئے لیکن لوگ یہاں گرا رہے ہیں اس طرح.
तो ज़ाहिर सी बात है गर्मियों का मौसम था और दादी कहती कि मेरी गलती ये थी कि सब लोग सो गए थे और मैं उसके पीछे गई थी। मैं वापस आई और अपना मटका वगैरह उठा के जैसे ही मैं घर के अंदर एंटर होने लगी तो मैं गेट बंद करने की गरज से जब मैंने पीछे देखा, वैसे अमूमन हम दरवाजे बंद नहीं करते थे, लकड़ी के दरवाजे थे। गाँव में कोई किसी के घर में दाखिल नहीं होता था बगैर इजाज़त के। ये तो अब सारा कुछ ख़राब हुआ है। तो मैंने वैसे ही उस दिन दरवाज़ा बंद करा क्योंकि मैं डर गई थी। मैंने पीछे देखा तो वो बच्चा उसी दरख्त के नीचे, जिस दरख्त के नीचे मैं लस्सी बनाती थी, इतनी जल्दी वहाँ खड़ा था और मेरी तरफ देख रहा था और मटका फिर आगे किया। अब जब इसने मटका फिर आगे किया तो मैंने डायरेक्ट दरवाज़ा बंद किया और अंदर आ गई और सो गई। और ये दोपहर का टाइम था, मैं इतनी थक गई थी और खौफज़दा थी और मुझे फ़ील हो रहा था कि अभी वो मेरे सराहने पे खड़ा होगा, अभी वो मेरे सराहने पे खड़ा, क्योंकि वो मुझे इंसान नहीं लग रहा था। जैसे ही मैं सो गई तो ख्वाब में भी देखा कि उसने मटका लिया हुआ है और मेरे जो है मेरे तरफ आगे किया कि इसमें लस्सी दे दो। तो जब मेरी आँख खुली थोड़ी देर में 10-15 मिनट में तो बच्चा वाकई कमरे में मौजूद था और वही मटका था और मुझे इशारे से कहा कि इसमें लस्सी डालो। हालांकि मैंने दरवाज़ा बंद किया था, मैं उठी बस इस चीज़ से तो अब मेरी जान नहीं छोड़ गई और मैंने उसके मटके में जैसी लस्सी डाली वो चलने लगा और चला गया। और उस दिन के बाद मैंने कभी भी जो है बाहर लस्सी नहीं की और मैंने ख़ुद भी नहीं की। मैं इतनी डर गई थी, अपनी बहू से करवाती थी और वो कहती है कि फिर उस दिन के बाद मैं बीमार, कहते हैं कि उस दिन के बाद वो बीमार भी रहने लगी और वो कहती थी मुझे अजीब अजीब चीज़ें नज़र आती है और मुझे जैसे वो बच्चा उसकी हाथ की लस्सी को मिस करता था तो उसको तकलीफ़ देता था। और फिर इसी हालत में 2-3 साल बाद उस दादी की जो है डेथ हो गई। आई डोंट नो कि डेथ उसकी खुद मतलब वो बीमार थी हुई थी या वो डर की वजह से। तो दोस्तों ये एक छोटी सी गाँव की रियल हॉरर वाक़या था, मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती थी। थैंक यू सो मच और प्लीज़ यार इसको शेयर करती रहिए ताकि इस पर थोड़ा वॉच टाइम आ जाए। थैंक यू।